بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چار خبریں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ بنانے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے، یہ بغاوت کا جو ہے، عمران خان کے دور میں کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، خواہ کسی نے کچھ کہا ہے، اور اب کہہ لیں کہ بڑا ہی جمہوری روایات کو قائم رکھا عمران خان نے، اور کسی کے خلاف وہ نہیں، لوگوں نے خود ہی مسترد کیا اگر کسی نے غلط بات کی ہے تو اسے۔ لیکن اب جو ہے وہ سوچ سمجھ کے جو ہے نا اس کے خلاف ایک نے وہ انٹرویو دیا ہے پچھلے دنوں، تو اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے۔ وہ اگر اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو پھر تو وہ بہت صحیح اس نے کیا، خدشہ ظاہر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہو جائے یا یہ کرنا ہمیں چاہیے یا ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، خدشات ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدشات جو ہیں یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، ان کے سربراہ جو ہیں۔ بلاول نے کئی دفعہ کی ہیں باتیں کہ صوبے بن جائیں گے 3، یہ ہو جائے گا بنگلہ دیش کی طرح، ایسے ہو جائے گا، یہ وہ فلاں، اگر یہ ایسا نہ ہوا تو، اگر یہ ایسا نہ ہوا تو، اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال اصل میں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ جو ہے نا وہ درج کیا جا رہا ہے، یا اس کے بارے میں تیاری کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ جو امپورٹڈ سسٹم ہے، یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ ان کے ساتھ مطلب وہ اس سسٹم میں اس کا حصہ بننے سے جو ہے نا اس نے انکار کیا ہے اور بغاوت کیا اس نے اس سسٹم سے۔ وہ یہ سسٹم کیا ہے، مطلب باری باری لے لو، ایک دفعہ تم حکمران بن جائے، ایک دفعہ ہم بن جائیں، لوٹو کھسوٹو جو مرضی کرو، کسی نے نہیں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، یہ اس طرح کا یہ لوگ جو ہے نا اب وہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو عمران خان ہے یہ بھی ہمارے ساتھ مل جائے، اور ہم مل جل کر مفاہمت، اور یہ وہ یعنی ان کا ذہن یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں آ جائے، اور اسمبلی میں آ کر جیسے یہ تقریریں جھوٹی سچی ہوتی ہیں کر کے تو وہ جناب ٹائم پاس کیا جائے اور لوٹو کھسوٹو کی پالیسی قائم رہے۔ دوسری بات، یہ جو حقیقی آزادی کا اس نے نعرہ لگایا ہے، یہ ان کی مطلب آزاد خارجہ پالیسی، حقیقی آزادی سے مراد یہ ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی جو یہ مطلب جس پر یہ عمل پیرا تھا۔ پھر یہ جو امپورٹڈ حکومت کے افراد ہیں، جس طرح سے یہ ہیں، اس طرح کا اگر وہ ہو جائے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ اس سسٹم کا حصہ بس بن جائے۔ یہ باتیں ہیں دو چار جن کی وجہ سے اس پر یہ مقدمہ، کیونکہ وہ بغاوت تو باقاعدہ اس کی بغاوت، لیکن اس کی بغاوت اس سسٹم سے ہے، اس امپورٹڈ حکومت کے، یعنی ان چیزوں سے ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب نیب کے انہوں نے پاری کاٹ دی ہے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو کون کرے گا جی ان کا احتساب لوٹ کھسوٹ کا، یہ جو کی ہوئی ہے انہوں نے پہلے تو بندے اپنے لگوا رہے ہیں، پروسیکیوشن جو ہے وہ پروسیکیوٹر جو ہے نا وہ اپنے بندے لگا رہے ہیں، کسی وہ نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب کون یہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے؟ یہ عمران خان تو کم از کم چلنے والا نہیں ہے، اس نے تو کلیئرلی کہہ دیا۔ باقی یہ جو دوسری باتیں ہیں نا، اس نے جو انٹرویو میں کہا وہ ساری بہانہ ہے۔ اصل بات یہ ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ہے وہ کرش کر لیں، مطلب اس کو جو ہے نا وہ کہیں اریسٹ کریں، کچھ کریں، بغاوت کا مقدمہ، یعنی اس کو دمکائیں، جو بھی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی صوبے کے خلاف، پختونخوا کے خلاف جو ہے نا وہ ادھر گورنر آج لگا دیں، یہ بھی سوچیں مطلب ہو رہی ہیں۔ تو اب دیکھیں ریئیکشن جو ہے وہ پھر جو آئے گا وہ شاید پھر ان سے قابو میں باہر، ان کے قابو سے جو ہے باہر ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو
چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے یہ اپنے دلائل دیں، لیکن یہ سسٹم جو ہے نا جو یہ چلانا چاہتے ہیں اسے عوام قبول نہیں کر رہی ہے۔ اب مہنگائی دیکھ لیں، یہ مہنگائی کا رونا روتے تھے وہ جناب، انہوں نے مہنگائی مارچ بھی کی ہے، اب اس سے کتنی اب مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ اب پیٹرول پمپ دیکھ رہے ہیں، ان پر وہ حملے ہو رہے ہیں کراچی میں، ٹھیک ہے، اور لوگ مطلب لڑائی، اور یہ وہ سسٹم جو ہے نا وہ اب اس کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ نا ان کو یہ سسٹم سوٹ مطلب تنگ لوگ ہو رہے ہیں اس سسٹم سے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو حکومت آئی ہے اس سے چھٹکارا ہو، اس نے تو زندگی اجیرن کر دی ہے لوگوں کی۔ اب دیکھیں پیٹرول پمپ پر 210 روپے تیل ہے اور ڈیزل جو ہے وہ 204.15 پیسے کو اس طرح کا لگ بھگ، اور فی یونٹ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ 25 روپے تک وہ مہنگا کرنے جا رہی ہے، اور کتنا انہوں نے بڑھا دیا یہ جو پچھلے دنوں سے لے کر اب تک۔ تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اسی سے انٹر ریلیٹڈ ساری چیز جتنی بھی ہیں، کھانے پینے کی ہیں، دوسری تیسری ہیں، وہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سری لنکا سی صورتحال بننے جا رہی ہے، وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا تھا، معیشت جو ہے وہ ڈوب گئی ان کی، اور لوگوں نے پھر حملے کرنے شروع کر دیے، وزیروں کے گھروں میں آگ لگانی شروع کر دی۔ تو خدا رہا یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کا نظام نہ، اب ہو کیا رہا ہے اصل میں، یہ کیوں اس طرح سے بھئی ان کے للے ٹلوں میں خرچیاں، شاہ خرچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ ترکی میں گئے ہیں، پتہ نہیں 50-60 بندے لے کر گئے ہیں، اور وہاں پر اس کا بیٹا بھی شہباز شریف کا وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ مطلب ملزم ہے، عدالتوں کو مطلوب ہے، اشتہاری ہے، تو وہ جناب سرکاری پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے، اور مہمان سرکاری بن کے وہ ادھر ترکی میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پہلے بھی پتہ نہیں کس ملک میں ادھر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس حکومت کو جو ہے وہ سزا یافتہ نواز شریف جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے۔ اب وہ جو بندے کو سزا ہوئی ہے وہ کیا ملک آج کو اچھا سوچے گا؟ ہاں نہیں سوچے گا نا بھائی۔ تو یہ سارے کے سارے ادھر جناب وہ جا کر اس کی جولی میں بیٹھے ہیں، پہلے ادھر سے وہ انسٹرکشن لی ہیں، اور بڑے خاص بندے گئے ہیں، ہر بندے کو نہیں بلایا وہاں پر، بڑے خاص بندے گئے ہیں، ان سے اس نے ڈسکشن کی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نیریٹو یہ چلاؤ، اس طرح سے حکومت چلاؤ۔ تو چیخیں نکل رہی ہیں عوام کی، عوام جو ہے نا وہ اب گھی دیکھ لیں کہاں پر چلا گیا، آٹا کہاں، مطلب لوگ جو ہیں وہ کیا بتاؤں، اور روزگار جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ فلاپ مطلب ہو رہی ہے، وہ اتنی مہنگائی میں آرڈرز جو ہیں وہ آگے باہر ایکسپورٹ کے دوسرے دیش سے اتنی پریشان ہیں، مطلب انڈسٹریل اور دوسرے دیش سے سارے۔ تو اسی معیشت کے ساتھ عمران خان کتنا بہترین ملک چلا رہا تھا، پہلے کو 2 ماہ پہلے نظام ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ان لوگوں کو کیا تھا کہ ان کے کیسز نہیں ختم ہو رہے تھے، ان کو مال شال وہ جو کھاتے ہیں یہ وہ نہیں مل رہا تھا۔ اور وہ تو بندہ ایوان نے وزیر اعظم میں کسی کو کھانا نہیں کھلایا اس نے 3 سال 3.5 سال، چائے کا بس کا بڑا ہوا خوش تو جناب، یا بڑا کو کسی نے دیکھا اس نے بھی یار یہ بندہ بہت ہی کام کا، تو اس کو کہیں بسکٹ ساتھ دے دیے، ورنہ چائے کا کام مشہور ہو گیا تھا۔ کوئی مطلب حیا ہوتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، ان لوگوں نے اب جو ہے نا وہ اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنانا شروع کر دیا، میٹنگز ہو رہی ہیں وزراء کی، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈوریاں ان کی وہ کوئی ہلا رہا ہے، پتہ نہیں وہی بات ورشہ شریف کی کہ وہ کون تھا، تو یہ بھی ہوگا کہ یہ وہ کون ہے جو ان کے پیچھے ہے، جو وہ بنوا رہا ہے، کیا کریں گے آپ اس کو بنا کر؟ بابا یہ دور جو ہے یہ اس میں کسی کی آواز بند نہیں کی جا سکتی، کس کی آواز بند کرو گے؟ یہ بالآخر آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ بہت نقصان ہوگا اور ملک کا نقصان ہوگا۔ تو خدا را جو مخلص لوگ ہیں اس ملک کے ساتھ، ان کو چاہیے کہ کوئی اچھی سوچ سوچیں، اچھے کام کریں، تاکہ لوگ جب ان کی نیت سامنے آ جائے گی نا کہ یہ ٹھیک جا رہے ہیں، پھر خواہ نقصان بھی ہو جائے تو لوگ برداشت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں،
کوشش کی ہے اس نے، مطلب بعض اوقات کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن نیت تو ہونی چاہیے۔ اب یہ ان کی جو نیت یہی ہے کہ اس کو تو ٹانگ دو، بغاوت کا مقدمہ بنا اور اس کو جو ہے نا وہ تہس نہس کر دو، یہ بہت غلط بات ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔